ایک بار پھر ہمارا رابطہ ہوا ہے MQM کے رہنما اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اب تک تو یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ نواز شریف کے علم میں ہی نہیں تھا کہ 1992 میں جو آپریشن کلین اپ شروع کیا گیا اگینسٹ MQM، ان کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ دوسری جانب آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن، اس کے بارے میں الطاف حسین صاحب کو علم تھا اور ان کی مرضی سے یہ آپریشن کیا گیا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں نے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھیپ مٹانے کے بجائے کوئی لاجیکل بات کی جائے، اور کل سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بے سروپا باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج بھی یہ پریس کانفرنس صدیق الفاروق صاحب نے کی جس کا کوئی سرپیٹ نظر نہیں آ رہا۔ میرے سامنے اس وقت آج کا قومی اخبار رکھا ہوا ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی ایک تصویر ہے 6 جون 1992 کی، جس کے اندر وہ ایک پریس کانفرنس ایک بریفنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نصیر اختر صاحب، اور پس منظر میں مظفر حسین شاہ صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اس بریفنگ کے حوالے سے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس وقت کے دین چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کریں تو ہم کچھ مقامات کو کراچی کے ہمیشہ کے لیے صفائیتی سے غائب کر دیں۔ تو یہ باتیں کرنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا اور معصومیت کا اظہار کرنا، تو ایسی معصومیت سے تو میرے خیال سے اس پاکستان کی قوم کو اللہ تعالیٰ بچائے کہ کبھی کارگل کے موقع پہ وہ معصومیت کا اظہار کر دیتے ہیں ہندوستان کی فوج کو بچانے کے لیے، کبھی ان مواقع پہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ لاجیکل بات کی جائے، اور جو انہوں نے بات کی کہ الطاف بھائی کے حوالے سے، تو الطاف بھائی کسی ڈیل کے حوالے سے اس ملک سے باہر نہیں گئے۔ الطاف بھائی اپنے علاج کے سلسلے میں گئے، اس کے بعد جو کارکن تھے، جو عوام تھی، اس نے الطاف بھائی سے ہاتھ جوڑ، جو قوم الطاف بھائی پہ اپنی جان لٹا سکتی ہے، اس کے کارکن الطاف بھائی کے لیے شہید ہو سکتے ہیں، تو وہی قوم آج الطاف بھائی کو روکتی ہے۔ اور ہم نے اس ملک کے وزرائے اعظم کا بھی حال دیکھا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا حال بھی دیکھا، اور ان کے دور اقتدار میں ان کے بھائی کی شہادت کا بھی حال دیکھا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے صدیق الفاروق صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنے ذہنی توازن کو توازن میں لائیں اور کچھ لاجیکل باتیں کریں، کہ یہ باتیں کرنا کہ ہمیں آپریشن کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں تھا، یہ بالکل بے سروپا باتیں ہیں۔ 7 سال آپ نے مسلسل آپریشن کیا، قوم کے محاصرے کیے، قوم کی ماں اور بیٹیوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لوگوں کو گھروں سے نکال کے جوڈیشل کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی 12 مئی کے حوالے سے اس کو بولا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا چیپٹر کھل گیا ہے۔ 12 مئی کے حوالے سے ہمارا موقع بالکل واضح، بالکل تمام کارروائی کی جائے، تو اس کے تمام جو اصل حقائق ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی اور ذاتی چارہ جوئی کی جائے۔ لیکن اس قسم کی باتیں کر کے ان رخوں کو موڑنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ان بات کا نواز شریف صاحب جواب دیں کہ انہوں نے کیوں قوم پہ آپریشن کو مسلط کیا، اور اس بے مقصد آپریشن کو جس کی کوئی روٹ نہیں تھی، کوئی جڑ نہیں تھی، اس کے باوجود یہ آپریشن اس قوم کے اوپر مسلط کر کے انہوں نے پنجاب اور سندھ کے درمیان خلیج بڑھائی، پنجاب کی قوم میں اس بات کو تاثر کو ہوا دیا کہ یہاں اردو بولنے والے لوگ یا اس وقت کی MQM کے لوگ پنجاب کے خلاف ہے، بوری بند لاشوں کو انہوں نے یہاں برآمد کروایا، اور یہ پورا ٹارچر سیل جس طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا، ایک بہت بڑی خلیج ہوئی جو آج متحدہ قومی موومنٹ کی انتھک کوششوں کی وجہ سے آج یہ برج ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ سندھ گورنمنٹ، سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو MQM کا کام آج پھیلا ہے، پنجاب کے اندر آج MQM کا کام ہو رہا ہے، لیکن شاید صدیق الفاروق صاحب اس بکس میں یہ بھول چکے ہیں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں آپ صرف باتیں بنا کے لوگوں سے حقائق کو پوشیدہ رکھ لیں گے۔ 2 دن سے بریگیڈیئر امتیاز صاحب اس وقت کے کور کمانڈر کا بیان آج سب کے سامنے ہے کہ اس وقت جو کچھ کیا گیا وہ نواز شریف صاحب کی احمد پر کیا گیا، اور اگر آج وہ معصوم بنکے سے دامن چھڑانا چاہ رہے ہیں تو آج یہ ممکن نہیں ہے۔ MQM کے کھاتے میں آج 17,000 شہیدوں کا لہو شامل ہے، MQM کے ساتھ ہزاروں لوگ جلا وطن ہو گئے، ہزاروں ساتھیوں نے اسیری کاٹی ہے، پھر اس قسم کی یہ بے سروپا باتیں کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور بات میں آج صدیق الفاروق صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بے مقصد کی باتیں کریں، صرف اس طرح گھمانے سے اب باتوں کا کوئی حل نہیں۔ عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، یہ میڈیا سینسٹائزیشن کا دور ہے، اتنی عوام کو پتہ ہے کہ کون مقصد کی باتیں کر رہا ہے اور کون بے مقصد کی باتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین، انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی یا جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن نہیں روکا گیا، نواز شریف چاہتے تو آپریشن روکا جا سکتا تھا۔ یہ بتائیے کہ آپریشن محترمہ جب وہ نواز شریف کے دور کے بعد اقتدار میں آئی، ان کے دور میں بھی جاری رہا،
تو مسلم لیگ نواز کی جانب سے اب ایک یہ بھی موقف اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے دور میں تو آپریشن شروع ہوا، لیکن جو اب آپ کے اتحادی ہیں یعنی پیپلز پارٹی، ان کے دور میں یہ آپریشن رکوانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپریشن نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا اور نواز شریف صاحب بالکل باخبر تھے. اس کے باوجود ایک اسٹیٹ میں گڈ گیسچر میں 97 میں متحدہ قومی موومنٹ ایک بار پھر نواز شریف صاحب کی حلیف بنی. اور الطاف بھائی نے کل بھی بات کی کہ میں اپنے بھتیجے کا اور اپنے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں، اور تمام شہداء کی فیملی کو بھی انہوں نے یہ درس دیا کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے جو بھائی، جو شوہر جس نے کھویا، جس نے اپنا باپ کھویا ہے، تو وہ الطاف بھائی کی اس تقلید پہ عمل کرتے ہوئے ان کا خون. آج یہ ہے، یہ صرف اتنی بڑی درد ہے کہ جس کی مثال پاکستان کیا پوری پالیٹکس میں، دنیا کی پالیٹکس میں نہیں ملتی کہ کوئی اپنے تمام شہیدوں کا لہو معاف کرے، کوئی اپنے باپ، اپنے بھائی اور بھتیجے کا خون معاف کر دے. اور آج بھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید صدیق الفاروق صاحب یہ مینڈیٹ لے کر چل رہے ہیں کہ جو اسٹیبلائزیشن کی لہر سندھ گورنمنٹ میں استحکام کی جو لہر آئی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے، وہ توڑا جائے. جی، اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور یہاں پر جو کہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین وطن واپس آئیں، عوام کی خدمت کریں، قوم کی خدمت کریں، اور جو بھی انہیں خدشات ہیں یا خطرات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ہم انہیں فراہم کریں گے. ایون انہوں نے یہ تک کہا کہ پنجاب آئیں گے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. دیکھیں جی، ان کے جو انہوں نے بات کی ہے، تو سب سے پہلے تو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الطاف بھائی کل بھی جب الطاف بھائی پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود تھے جنہوں نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے الطاف بھائی کو روکا ہے. اور بات یہ ہے کہ الطاف بھائی کے اندر انہوں نے کوئی عہدہ حاصل کیا ہے، نہ الطاف میں سے کسی کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے. الطاف بھائی ایک لیڈر ہے جو دلوں میں بستے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں دن اور رات لوگوں کے جذبات میں ساتھ ساتھ شامل حال رہتے ہیں. اور انہوں نے جو رہنمائی کی ہے، لیڈرشپ کی ہے، وہ اس کی مثال اس پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ لمحہ بر لمحہ قائد تحریک الطاف بھائی اپنے کارکنان کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کے جذبات کے ساتھ رہتے ہیں. تو بات یہ کہ انہوں نے جو لیڈرشپ کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، بحیثیت کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کی ہمیں زیادہ ان کی جان کی پرواہ ہے. الطاف بھائی جس طرح سے رہنمائی کر رہے ہیں، اس رہنمائی کے اندر ایم کیو ایم نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کی ہے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک مینڈیٹ بڑھا ہے. ایم کیو ایم کے پاس ایک ریپیوٹیڈ، آج ایم کیو ایم کے کریڈینشیل سے بہت ساری چیزیں، ایم کیو ایم کی سٹی جو کردار ادا کیا ہے کراچی میں، اور جو ڈسٹرکٹ ناظم نے حیدرآباد میں، تعلقہ نواب شاہ میں، میرپور خاص میں، سکھر میں، اور جو گڈ گورننس کی مثال جو ڈاکٹر ارشد العباد گورنر سندھ نے قائم کی ہے، ایم کیو ایم کے وزراء نے قائم کی ہے، تو یہ ایک بہترین لیڈرشپ کی مثال ہے. صرف یہ باتیں کر دینا کہ جی الطاف بھائی واپس آئیں، تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ جب ڈیل کی گئی اور راتوں رات 100-200 صندوقچے لپیٹ کر. جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنے موقف سے آگاہ کرنے کے لیے. اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج میڈیا سیل لندن کے اور ممبر رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آج مسلم لیگ نواز کی جانب سے ان کے ترجمان صدیق الفاروق کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن کیا گیا 1992 کا، اس کی انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سمیت تمام مرکزی کرداروں کو انکوائری میں شامل ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ ان کی اس بات پر؟ دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو ان کو یہ جو کچھ آج حقائق سامنے آئے ہیں، ان کو تو یہ باتیں کرنے کے بجائے ان کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن قائد تحریک الطاف حسین کی مرضی سے ہوا. الطاف بھائی تو کئی مہینوں تک چیخ کر یہ کہتے رہے کہ یہ آپریشن جو کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈاکو اغوا برا تاوان کی وارداتیں کرنے والوں 72 بڑی مچھلی کے خلاف نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. میاں نواز شریف صاحب بار بار یہ یقین دلاتے رہے کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوا، اور اس آپریشن کے دوران ہمارے ہزاروں ساتھی شہید کر دیے گئے. یہ آج ایم کیو ایم پر اور قائد تحریک الطاف حسین پہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کو یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ یہ خود یہ میاں نواز شریف صاحب ان کو سیاست میں کون لایا؟ یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار. جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ماشاء اللہ دور میں، جنرل جیلانی کے ذریعے ان کو سیاست میں لایا گیا. پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے بریگیڈیئر امتیاز. آج تو سارے وہ لوگ
جنہوں نے اس وقت سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے، ان کو سیاست میں لائے، پیسے تقسیم کیے، وہ آج خود بار بار کھل کھل کر کہہ رہے ہیں. کل ہی اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل حمید گل، کل بھی ان کا یہ بیان آیا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے آئی ایس آئی نے بنائی اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب لیڈر بن کے ابھرے. تو جو لوگ خود فوج کی اور ایجنسیوں کے کاندھوں پر چڑھ کر سیاست میں آئے ہوں، ان کو تو دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. ٹھیک.